بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس دینی پروگرام میں جو رمضان المبارک میں یومیہ نماز عصر کے بعد یعنی 4:45 بجے منعقد ہوتا ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و رحمت سے دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے اس پروگرام میں ہماری شرکت کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام انعامات سے نوازے جو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج 24 رمضان المبارک ہے یہاں کویت میں، سن 1442 ہجری، اور 6 مئی سن 2021، اور اس وقت 5 بج چکے ہیں۔ افطاری کا وقت بھی قریب ہے۔ ہم تفسیر القرآن کے اس درس میں شریک ہیں۔ آج ہمارا درس سورۃ الروم کی آیت نمبر 30 سے 30 نمبر آیت سے ہمارا درس شروع ہوگا۔ کل کے درس میں ہم نے جن آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا تھا، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شرک کرنے والوں کی اصل ان کی گمراہی اور اس کی وجوہات کا ذکر کیا کہ شرک کرنے والے فطرت کو چھوڑ کر، اپنی عقل و فہم کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے وہ کسی قسم کے بھی کلیے ضابطے اور قاعدے کا پاس نہیں کرتے، کیونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف دنیاوی مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ جب راہ راست سے ہٹتے ہیں تو اللہ رب العزت کی نگاہ سے بھی گر جاتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کسی کو دھتکار دیتا ہے تو پھر کوئی بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے چھڑا نہیں سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو یہاں 2 چیزیں ایک ساتھ ذکر کی گئیں کہ ایک ہے اتباع، قرآن و سنت کی اتباع پیروی، اور اس کے مقابلے میں ہے انسان کی اپنی نفسانی خواہشات۔ تو جو شخص کتاب و سنت کی پیروی کرتا ہے، قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہے، وہ ہمیشہ راہ راست پہ رہتا ہے، راہ ہدایت پہ رہتا ہے، صراط مستقیم پر رہتا ہے۔ اور جو شخص اس کے مقابلے میں اپنی خواہشات اور اپنی کی پیروی کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ گمراہی کو خود اختیار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کو اسی گمراہی کے اندر دھکیل دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم بھی اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں، اسی طرف اس کو دھکیل دیتے ہیں جس طرف وہ جانا چاہتا ہے۔
تو جس کی قسمت میں اللہ نے گمراہی لکھی ہے، جس کو اس نے گمراہ کر دیا، اس کو کوئی بھی چھڑانے والا نہیں، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں۔ یہ ذکر کرنے کے بعد کہ پیچھے جتنے دلائل ذکر کیے گئے، 6 آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کیں، اور اس کے بعد ایک مثال بیان کی کہ کوئی شخص بھی اپنے اختیار میں، اپنے اقتدار میں، بلکہ اپنے گھر کے ذاتی معاملات میں بھی کسی دوسرے کی شراکت گوارا نہیں کرتا۔ تو جب کوئی انسان اپنے آپ کو انسان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا بڑا غیرت مند سمجھتا ہے کہ کسی دوسرے کی شراکت برداشت نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ سب سے بڑا غیرت والا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے شرک کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کیسے کسی کی شراکت برداشت کرے؟ اس لیے جو کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات با کمال میں کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے تو گویا کہ بہت بڑی ناانصافی کرتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اللہ رب العزت نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ جو گمراہ ہوئے، شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، آپ نے ان تک ہمارا دین پہنچا دیا، اب آپ ان کو چھوڑ کر، ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے آپ اللہ تعالیٰ کے اس دین فطرت پر ثابت قدم رہیے، قائم رہیے کہ جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اور جو آپ کو عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَأَقِمْ وَجْهَكَ، پس آپ قائم رکھیے اپنے چہرے کو، یعنی اپنی پوری توجہ اس کو مرکوز کیجیے، للدین، دین کے لیے، حنیفاً، یکسو ہو کر۔ حنیف کا معنی اصل میں ہے کہ ایک طرف کو مائل ہونا، اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ شرک سے بیزار ہو کر مکمل توحید پہ قائم رہنا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور آپ کی امت کو حکم دیا، بس آپ اپنی توجہ مرکوز کیجئے دین پر۔ کون سے دین پر؟ دین اسلام پر، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور یہاں اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ للدین کے اندر جو دین ہے میں الف لام ہے، یہ الف لام عہد کے لیے ہے، یعنی ایسا دین، جو دین جس پر اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے، اور وہ دین جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، وہ دین جو شرک سے بیداری کا اظہار کرتا ہے، جو دین انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اس دین پر اپنی پوری توجہ مرکوز کیجیے، اپنا چہرہ، اپنی توجہ اس پر قائم رکھیے، حنیفاً، یکسو ہو کر۔ فطرت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت ہے، التی، جس پر فطر الناس علیہا، اللہ رب العزت نے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت ہے، فطر الناس علیہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ فطرت کا معنی جو ہے عمومی طور پر اس کا معنی ہے کسی چیز کی تخلیق یا پیدائش، اور انسان کی وہ جبلت یا کسی چیز کی وہ جبلت جس پر اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہاں سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام، کہ دین اسلام وہ فطرت ہے جس پر اللہ رب العزت نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سب کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے سب سے اقرار لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت سب اقرار کر کے آئے ہیں کہ اللہ ہاں، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے ہر فرد سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا ہے،
اور اسی کے بارے میں قیامت کے دن باس پرس بھی ہوگی۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت سے مراد فطرت اسلام۔ آگے اس کے والدین کی تربیت، اس کے ماحول کے اثرات، وہ اس کی اس فطرت کو اس پہ قائم رہنے دیں جس پر اللہ نے پیدا کیا ہے، یا اس کو بدل دیں۔ تو فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ، اب آگے اس کے والدین ہیں، یحودان ہی، اس کو یہودی بنا دیں، او ینصران ہی، یا اس کو عیسائی بنا دیں، او یمجسان ہی، یا اس کو مجوسی بنا دیں۔ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء، جس طرح کہ ایک جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بالکل صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، پھر بعد میں حل تحسون فیہا من جدعاء، کیا آپ نے کبھی اس میں دیکھا کہ کوئی بچہ ایسا پیدا ہو جس کے کان کٹے ہوئے ہوں؟ تو فرمایا کہ فطرت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے لوگوں کو، لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی فطرت کو تبدیل مت کیجیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ لا تبدیل بظاہر تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لائے نفی ہے، لیکن یہ لائے نفی ہے، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ انشاء کا ہے، نہیں کے معنی میں ہے۔ تو معنی اس کا کیا ہوا؟ بس اللہ تعالیٰ کی اس فطرت کو جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس کو تبدیل مت کیجیے۔ لا تبدیل، یعنی اس فطرت کو تبدیل کرنا جائز نہیں۔ تو یہاں پہ ایک تو انسان کی فطرت کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جس فطرت پہ پیدا کیا ہے وہ فطرت اسلام ہے، توحید ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، اپنی ضروریات اور حاجات اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اسی اکیلے الہ و معبود کی عبادت کرنا، یہ وہ فطرت ہے۔ تو اس فطرت کو تبدیل کرنا کسی صورت میں جائز نہیں۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین فطرت جس پر انسان کو پیدا کیا ہے، یہ دین فطرت جب سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کو عطا کیا ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ دین ایسے ہی رہے گا۔ اور تیسری چیز کہ مشرکین مکہ اور باقی مشرکین، ان کے اس نظریے کی بھی ان کو دعوت فکر بھی دی گئی، اور ان کے اس عمل کی تردید بھی کی گئی کہ وہ جب جانوروں کو بچے پیدا ہوتے تو ان میں سے بعض کے کان کاٹ کر ان کو بتوں کے نام پر آزاد کر دیتے کہ یہ اس لات کے نام کا ہے، یہ منات کے نام کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سالم پیدا کرتا ہے تو تم اپنی غلط نظریات کی بنیاد پر کیوں ان کو عیبدار بناتے ہو، ان کی فطرت کو تبدیل کرتے ہو۔ اور اسی میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی جس فطرت پر پیدا کیا ہے، جو تو فطرتی امور ہیں، خصال فطرت ہیں، ان کو اگر ان میں تبدیلی کی جاتی ہے تو وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا خصال فطرت، ایک روایت میں 5 چیزیں اور ایک روایت میں 4 چیزیں۔ ناخن تراشنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، اسی طرح مونچھوں کے بال کاٹنا، نتف لبت بغلوں کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بال صاف کرنا، اور ختنہ کرنا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اس کو اور اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر تبدیلی نہیں کہتے، بلکہ یہ شریعت کے حکام کی تطبیق ہے۔ اسی طرح کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اچھی طرح جسم کے ایسے جگہ غسل البراجم جہاں پہ میل کچیل جم جاتی ہے اس کو صاف کرنا، اور مسواک کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت میں داخل ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ
اگر کوئی آدمی اس سے ہٹ کر کوئی کام کرتا ہے، مثال کے طور پر اپنے جسم پر سرما یا کوئی چیز رنگ وغیرہ وہ بھروا کے اپنے جسم پر ٹیٹو بنوانا، پھول بنوانا، جانوروں کی تصویریں بنانا، سانپ کی تصویریں بنانا، نام لکھوانا، تو اس کو شریعت میں منع کیا گیا ہے اور اس کو وشم کہتے ہیں۔ ایسا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اللہ تعالیٰ نے وشم کرنے والی عورتیں، کیونکہ یہ زیادہ کام اس وقت عورتوں میں ہوتا تھا، تو وشم کرنے والی عورتوں پر اور ایسا کروانے والیوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اب یہ کام مرد کریں یا عورتیں کریں، جو بھی یہ کام کرے گا اس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کے مترادف ہے۔ والواصلات والمستوصلات، اور واصلہ ہوتے ہیں کہ جس کے بال اللہ نے جتنے جس عورت کے بنائے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے بالوں کو لمبا کرنے اور لمبا ظاہر کرنے کے لیے مصنوعی بال ساتھ جوڑنا، ایسا کرنے والی عورتیں اور ایسا کروانے والی عورتیں، ان پر بھی لعنت کی ہے۔ یہ کام مرد کریں یا عورتیں کریں۔ اسی ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ وگ لگانا یہ بھی درست نہیں ہے، لیکن اس کی دوسری صورت جو ہے کہ بالوں کی کاشت کروانا، یعنی سر پہ بال لگوانا، اور جس سے بالوں کی آگے گروتھ ہوتی ہے، جس کو زراعت الشعر کہتے ہیں، تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا والنامسات والمتنمسات، ایسی خواتین جو اپنی یہ اوپر والے بال، جو آنکھوں کے اوپر والے بال ہیں، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، بھووں کے بال، یہ جو اوپر والے ہیں، تو ان کو اوپر اور نیچے سے اکھاڑ کر ان کو باریک کرنا، ایسا کرنے والی عورتیں اور ایسا کروانے والی عورتیں، جس کو آئی بروز بنانا کہتے ہیں، ان پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل کرنے کے مترادف ہے۔ اور اسی طرح فرمایا والمتفلجات للحسن، اور خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کو رگڑ رگڑ کے باریک کرنا اور ان کے ڈیزائن بنانا اور ان کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا، ان پر بھی ایسا کرنے والی عورتیں اور ایسا کروانے والی عورتیں، ان پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے۔ یہ کام مرد کریں یا عورتیں کریں۔ فرمایا المغیرات لخلق اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی خلقت کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت، تو بعض علماء نے کہا کہ اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر، جس خصلت پر انسان کو پیدا کیا ہے اس کو تبدیل کرنا۔ تو فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا، بدلنا جائز نہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی سچا دین ہے جو دین اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ فرمایا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کی فطرت، اس کو تبدیل کرنا، اور اسی سے علماء نے لیا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ نہ دینا، صحیح معنوں میں ان کی دینی تربیت نہ کرنا، تو یہ بھی ان کی فطرت کو تبدیل کرنے کے مترادف ہے کہ وہ بگڑتے جائیں اور انسان ان کو سنوارنے کی کوشش نہ کرے اور وہ بگڑ جائیں، تو گویا کہ انہوں نے فطرت کو چھوڑ دیا۔ اور ان کے فطرت کی چھوڑنے میں جس طرح پہلے ذکر کیا حدیث پاک کے اندر کہ اس کے والدین کی یہ تربیت ہے کہ اس کو یہودی بنا دیں، تو کسی کے والدین یہودی تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو یہودی بنا دیا، وہی تربیت دی۔ عیسائیوں نے اپنے بچوں کو عیسائیت کی تربیت دی کیونکہ خود وہ اس مذہب پر تھے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے بچوں کی تربیت میں کوتاہی کرتا ہے اور وہ بگڑ جاتے ہیں تو گویا کہ وہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ تو یہ دین قیم ہے۔ فرمایا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے اس کو نہیں جانتے۔ تو دین لا تبدیل الخلق اللہ کا معنی کیا؟ یعنی اللہ کا دین، دین اسلام جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اسے بدلنا، یعنی اللہ
توحید کو چھوڑ کر شرک کرنا، تو جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک کیا، گویا کہ اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس فطرت کو تبدیل کر دیا، بدل دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس پر پیدا کیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو حلال سمجھنا، اور جس کو حلال قرار دیا اس کو حرام سمجھنا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس فطرت کو تبدیل کرنے کے مترادف ہے جس پر اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا۔ فرمایا ذالک الدین القیم، یہ شریعت اسلامی اور فطرت سلیمہ ہے، اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے۔ لیکن فرمایا کہ اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں۔ کس طرح نہیں جانتے؟ کہ وہ اس فطرت سے ہٹ کر جب ان کے سامنے فطرتی دلائل رکھے جاتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت توحید ان کے سامنے رکھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اسی دین کو فالو کریں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے۔ تو انہوں نے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، اپنی رسم و رواج پہ لگے رہے۔ شیطان نے جن دھوکوں میں ان کو ڈالا تھا ان میں مبتلا رہے، تو انہوں نے فطرت کے خلاف توحید کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر کفر اور شرک کا راستہ اختیار کیا، تو گویا کہ یہ بھی فطرت کو تبدیل کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یہ لوگ جو اس فطرت سے ناواقف ہیں، لا علم ہیں، اور وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے، تو وہ ایسے کام کرتے ہیں حالانکہ یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ منیبین الیہ، اس کے بعد حکم دیا گیا کہ اس دین پر قائم رہیے۔ منیبین الیہ، منیب کا معنی ہوتا ہے انابہ ینیبو، رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیے۔ واتقوہ، اور اسی سے ڈرتے رہیے۔ یعنی ہمیشہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب بھی اس کو کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی پریشانی آتی ہے، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میری مشکلات کو دور کرنے والا، میری حاجات کو پورا کرنے والا، میری مرادیں پوری کرنے والا، مجھے سب کچھ عطا کرنے والا، میری بیماری پریشانی کو دور کرنے والا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی، یہ فطرت ہے انسان کی۔ آپ دیکھیے کہ یہ فطرت ہر چیز کی ہے کہ آپ جانوروں کو بعض اوقات دیکھیں گے تو آسمان کی طرف منہ کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے جن کو ابھی کچھ سکھایا نہیں ہے وہ بھی دعا کرتے ہیں، یا جب ان کو پتہ کہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہے تو وہ بھی کوئی چیز ان کو مسئلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اوپر کی طرف منہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ فطرت ہے انسان کی۔ تو جو اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو گویا کہ وہ فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ مشکل کے وقت دوسروں کو پکارتے ہیں، اپنی ضروریات کے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے دوسروں کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اور بالخصوص فوت شدگان کی جا کر وہ جو وہاں دعائیں کرتے ہیں، گویا کہ وہ اس فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ واتقوہ، اور اسی سے ڈرتے رہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا واقیموا الصلاۃ، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا، واقیموا الصلاۃ، اور نمازوں کی پابندی کرنا، اس کا حکم دیا گیا ہے دین اسلام پہ چلنے والوں کو اور فطرت کو اختیار کرنے والوں کو۔ فرمایا ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ مشرکین میں سے نہ ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، مشرکین کی طرح غیر اللہ کی پرستش نہ کرو۔ اللہ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، اور مشرکین صرف یعنی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے رکوع اور سجدہ کرو، مشرکین کی طرح دوسروں کے سامنے رکوع اور سجدہ نہ کرو۔ مشکلات اور حاجات میں اللہ کو پکارو، مشرکین کی طرح غیر اللہ کو نہ پکارو۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من تشبہ ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، کہ جو مشرکوں جیسا طریقہ اختیار کرے گا، ان کے تہواروں میں شرکت کرے گا، ان کے اعمال کہ وہ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اس پر وہ راضی ہوگا، تو وہ انہی کے اندر شمار ہوگا، انہی کے ساتھ اس کا شمار ہوگا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عدی ابن حاتم بعد میں مسلمان ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ مجھے اپنے گھر لے گئے، تو آپ نے مجھے چٹائی بچھا کر مجھے مہمان کے طور پر چٹائی پہ بٹھایا، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے،
اور خود آپ ننگی زمین پہ بیٹھ گئے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہوں نے اتخذوا احبارہم، احبار کہتے ہیں علماء کو، رہبان کہتے ہیں عابد و زاہد لوگ، انہوں نے اپنے علماء اور عابد زاہد لوگوں کو ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا تھا، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ہم اپنے علماء اور اپنے جو نیک لوگ ہیں ہم ان کی پرستش تو نہیں کرتے، ان کو سجدہ تو نہیں کرتے، رکوع تو نہیں کرتے، پھر رب کیسے بنا رکھا؟ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا اگر وہ کسی چیز کو حلال قرار دے دیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو تو تم اس کو حلال نہیں سمجھتے؟ اور جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہو اگر وہ اس کو حرام قرار دے دیں تو کیا تم اس کو حلال نہیں سمجھتے، حرام نہیں سمجھتے؟ یا جس چیز کو انہوں نے حلال قرار دیا اور اللہ نے حرام قرار دیا تو تم اس کو حلال سمجھتے ہو؟ تو گویا کہ تم ان کی بات مانتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو ہمارے لیے کہا ہے کہ حلال ہے، لیکن ہمارے وہ علماء کہتے ہیں نہیں یہ آپ کے لیے حرام ہے، تو ہم ان کو حرام سمجھ لیتے ہیں۔ تو فرمایا فتل کا عبادت ہم، یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے، یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، بھلے وہ کلمہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو، جو نماز نہیں پڑھتا، تو آپ نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کفر اور شرک کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مشرکین سے نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو، ہمیشہ اسی سے ڈرتے رہو اور نمازیں قائم کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، وقانوا شیعاً، اور وہ خود گروہوں میں بٹ گئے، شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، یعنی انہوں نے دین میں بھی تفرقہ ڈالا اور خود بھی گروہوں میں بٹ گئے، کئی گروہ بن گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اسی پر جو ان کے پاس ہے، جو دین ان کے پاس ہے، جو نظریہ ان کے پاس ہے، اسی پر خوش ہیں، کہتے ہیں ہم صحیح ہیں۔ جس کا معنی کیا ہوا کہ ہر انسان جو فرقہ واریت میں بٹے ہوئے انسان، تفرقہ میں پڑے ہوئے انسان، جنہوں نے دین کے حصے بکھرے بنا دیے اور ہر کسی نے اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق لوگوں کو جمع کیا اور ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو یہ جو دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، تو ہم کس کا دعویٰ مانیں کہ کون حق پر ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے میزان نازل کیا، دین اسلام کو نازل کیا کہ ہر شخص کے نظریے کو، عقیدے کو، اس کے طرز عمل کو پرکھا جائے گا دین اسلام کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق۔ جو تو وحی الہی کے مطابق ہوگا، قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا، تو وہ تو صحیح ہے، وہ تو دین حق پر ہیں۔ اور جو اس سے ہٹ کر ہوگا، جس کے دلائل نہ قرآن پاک سے ملے نہ حدیث پاک سے ملے، تو گویا کہ وہ فرقہ واریت میں پڑا ہوا ہے، وہ تفرقے میں پڑا ہوا ہے۔ اور آپ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جو قرآن و سنت پر قائم ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہے، وہ فرقہ نہیں ہے، وہ جماعت ہے، وہ فرقہ نہیں ہے، وہ جماعت ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ باقی جو فرقے ہیں، حالانکہ وہ بھی دوسروں سے الگ ہوا ہے، تو اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک باپ کے اگر 4 بیٹے ہیں تو بڑا بیٹا جو ہے اس کی شادی ہوئی اور وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر الگ ہو گیا، تو لوگ کہتے ہیں باپ سے الگ ہو گیا۔ دوسرے بیٹے کی شادی ہوئی، وہ بھی اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گیا، سب لوگ کہیں گے وہ باپ سے الگ ہو گیا۔ تیسرے بیٹے کی شادی ہوئی، وہ بھی اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گیا، سب کہتے ہیں کہ اپنے باپ سے الگ ہو گیا۔ لیکن چوتھے کی شادی ہوئی تو وہ ماں باپ کے ساتھ ہے، اگرچہ وہ باقی بھائیوں سے الگ ہو گیا، وہ بھی باقی بھائیوں سے الگ ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ ماں باپ سے الگ ہو گیا۔ اسی طرح جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہے وہ فرقہ نہیں ہے،
قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے جماعت ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے، فرقوا دینہم، دین کے اندر تفرقہ ڈال دیا، دین کے ٹکڑے کر دیے، وکانوا شیعاً، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ان میں سے ہر گروہ اس بات پر کہ جو وہ کر رہے ہیں اور جو اس کا نظریہ ہے اس پر خوش ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیکن اس کو صحیح قرار کس کو دیا جائے گا؟ جو دین اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا، اس دین فطرت پر عمل کرے گا جو اللہ رب العزت نے نازل کیا اور اپنے بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے زمین کے اندر اس کو نافذ کرنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا، مشرکین کا، کسی کے دور کے بھی جو مشرک ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مشرک کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کسی سخت پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اپنے معبودان جن کو وہ سمجھتا ہے کہ فلاں میرا یہ کام سنوارنے والا ہے، فلاں یہ سنوارنے والا ہے، جب ان کو پکور کے تھک جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس پریشانی سے مجھے کوئی نجات نہیں دینے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو پھر بڑے خلوص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ وہ پریشانی اور مصیبت دور کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے، کہ پھر دوسروں کا نام لگاتا ہے، نہیں فلاں نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا، ہم نے فلاں کی منت مانی تھی، فلاں کو یہ کیا تھا، فلاں کو یہ کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ طرز عمل جو ہے یہ مشرکین کا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، دعوا ربهم منیبین الیہ، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرنے والے، اس کی طرف خلوص کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں۔ ثم اذا اذاقهم منہ رحمہ، پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو کوئی رحمت پہنچاتا ہے، ان کی وہ پریشانی دور کر دیتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس کی ناشکری کریں، یعنی بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں کہ مصیبت اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے، وہ کہتے ہیں فلاں نے دور کی ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں فلاں نے دی ہے، رزق اللہ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں فلاں جگہ سے خیر پڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، فتمتعوا، تم فائدہ اٹھا لو، آپ کے پاس جو کچھ ہم نے دیا ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، کوئی بات نہیں، فسوف تعلمون، ان قریب تم اس کا انجام جان لو گے۔ آنا تو تم نے ہمارے پاس ہی ہے، جو ہماری نعمتیں کھا کر نام دوسروں کا لگاتے، ہم عطا کریں تو کیا شکرانے دوسروں کے ادا کرتے ہیں، نذرانے اور فصلانے ان کو دیتے جا کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا انجام تمہیں پتہ چل جائے گا، فسوف تعلمون، تم ہمارے پاس آنے ہی والے ہو، ان قریب اس کا انجام جان لو گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے یہ جو ہمارے انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں، کیا ہم نے ان پر، یہ حمزہ استفہام کے لیے یہ جو ام انزلنا، تو یہ ام جو ہے استفہام کے معنی میں ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو ہمارے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں، کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے، ایسی برہان نازل کی ہے کہ جو دلیل ان کو کہتی ہے، جو برہان اور حجت ان کو کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کو شریک بناؤ، ان معبودان باطلہ کو اللہ کا شریک بناؤ، کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی چیز نازل کی ہے؟ بما کانوا بہ یشرکون، کہ فہو یتکلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے کہ وہ بول کر وہ چیزیں بتاتی ہے کہ جنہیں وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المومنون کے آخر میں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر فَلَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے بغیر دلیل کے، اللہ فرماتے ہیں ان کا حساب ہمارے پاس ہے، ہماری طرف آئیں گے تو ہم ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے بغیر دلیل، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی توحید کے دلائل ان کو عطا کیے، دلائل ان کے سامنے بیان کیے، عقلی بھی نقلی دلائل بھی، لیکن انہوں نے ہماری توحید نہیں مانی، مجھے وحدہ لا شریک نہیں مانا۔ لیکن
ان کے پاس کوئی ایسے دلائل بھی نہیں آئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے رہے۔ اور یہی حال مشرک کا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی سچی بات وہ اس کو سمجھ نہیں آتی، قرآن پاک کا صاف صاف معنی اس کو سمجھ نہیں آتا، لیکن جھوٹے قصے کہانیاں جو لوگ بناتے ہیں ان پہ فوراً بلیو کر لیتا ہے، یہ فوراً مان لیتا ہے کہ جی کوئی بزرگ تھے تو وہ ان کو کہیں سے گوشت کا پیس ملا تھا، تو وہ گوشت کا اس بستی میں گئے تو بھئی میں نے اس کو بھوننا ہے کھانے کے لیے، کسی نے ان کو آگ نہیں دی تو انہوں نے سورج کو اشارہ کیا تو سورج آ گیا وہ اس کو تو روسٹ کرنے کے لیے، اور پھر وہ جب وہ اس کو روسٹ کر دیا سورج نے تو وہ واپس چلا گیا اور بزرگوں نے وہ کھا لیا۔ اس کو سب مان رہے ہیں اور اس کو سب بیان کر رہے ہیں، اس کو سب بیان کر رہے ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی عقل بھی نہیں مانتی کہ فلاں بزرگ نے 80 سال تک کچے تاند کے ساتھ لٹک کر الٹے لٹک کر عبادت کی تھی، ان کو باتوں کو مان رہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا اس کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کرتا ہے اور اس کائنات کے اندر پورا اختیار، اقتدار اور تصرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کی یہ کیا کیفیت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا۔ تو یہ صورتحال عام لوگوں کی صورتحال اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ پہلے مشرکین کی صورتحال بیان کی، اب عام لوگوں کی عادت بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب ہم لوگوں کو اپنی طرف سے رحمت پہنچاتے ہیں، ان کو کوئی انعام سے نوازتے ہیں، کوئی خوشحالی عطا کرتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو اس وقت بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ دا بڑا کرم ہے جی، اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل ہیں جی، اس کے بڑے احسان ہیں جی، بہت نوازا اس نے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی ان کو پر مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو پھر وہ اچانک نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عام انسانوں کی عادت ہوتی ہے، حالانکہ انسان کی، مومن کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب لامر المومن، مومن کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے کہ جب مومن کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا ہے، شکر فکان خیر اللہ، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور اگر مومن کو کوئی دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر، اس پر وہ اللہ تعالیٰ سے مایوسی اور نا امیدی کا اظہار نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے، اور وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں صورتوں میں اس کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن عامت الناس کی یہ صورت ہوتی ہے کہ اگر کاروبار چلتا ہے، بڑا جی بہت جی اللہ کی کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، تھوڑا سا کاروبار میں تنگی، اچھا جی ساری مصیبتیں ہمارے لیے رکھی، یہ ساری پریشانیاں اللہ نے ہمارے لیے رکھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی خوشحالی دے کر اور کبھی تنگی دے کر، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو فرمایا اذا ہم یقنطون، کہ وہ ناشکری، نا امیدی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 36 تک کا آج ترجمہ اور تفسیر ہوا۔ اس آیت کی چونکہ ریلیٹڈ اگلی آیت کے ساتھ بھی، تو کل انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کریں گے مزید۔ انشاءاللہ باقی گفتگو جو ہوگی وہ رات کا درس انشاءاللہ آج ہوگا۔ آج ویسے بھی طاق رات ہے، 25 کی رات ہے، اور یہ رات بھی جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور ابھی سے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے تاکہ اہتمام کے ساتھ ہم رات کو جاگ کر عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو لیلۃ القدر نصیب کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ہمارے روزے، نمازیں، قرآن پاک کی تلاوت، دعائیں، جو بھی عبادت ہم کر سکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، اور زندگی میں ایسی بہاریں ہم کو اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے جتنے دن رمضان المبارک کے گزر چکے ہیں ان میں ہم جو بھی عبادت کر سکے اللہ قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ جو باقی دن باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان میں بھی ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اور ان سے بھی ہمیں بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔